حیا اور پاکدامنی حصہ 16 باب 4 مخلوط یعنی ملی جلی محفلوں سے بچنا۔ عورتوں کی فطرت۔ عورت اگر نیک بنے تو دنیا کی سب سے قیمتی پونجی بن جاتی ہے، اگر بگڑ جائے تو مردوں سے زیادہ بے حیائی اور فحاشی پھیلاتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ مرد اگر کدال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے تو اس قدر جلدی سے نہیں گرا کرتا جتنا جلدی عورت ایک سوئی کے ذریعے سے گھر کو گرا دیتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند اور بچوں کو اپنی تمام توجہات کا قبلہ بنائے، جب فرصت ملے تو اپنے رب کی عبادت میں وقت لگائے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا عورت کی تباہی کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے خاوند سے اپنی باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے تو یہ گھر برباد ہونے کی واضح علامت ہوا کرتی ہے۔ مرد جتنا بھی بگڑ جائے، عیاشی اور فحاشی میں بدکار عورت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں حدیث نقل فرمائی ہے۔ قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ گھومنے لگی۔ فرشتوں نے کہا یہ کسی کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہیں دیں گی۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس میں پہاڑ لگا دیے گئے۔ فرشتوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے بنا دیے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے زیادہ سخت لوہا ہے اور جو پہاڑوں کو بھی توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ کی مخلوق میں سے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، تیز ہوا ہے جو پانی کو اچھال دیتی ہے۔ پوچھا، کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، انسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا رہی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ کی مخلوق میں مردوں سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، عورت جو مردوں کو اپنے فریب میں پھنسا لیتی ہے۔ اس مضمون کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر و فریب کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس مضمون کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر و فریب کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، شیطان کا مکر و فریب کمزور اور ضعیف ہے، جبکہ قرآن پاک میں عزیز مصر کا قول نقل کیا گیا ہے، تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ مکر عورتوں کے مکر و فریب کے چند واقعات نیچے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں ایک نیک مرد تھا۔ اس کی خوبصورت بیوی نے کسی نوجوان سے دوستی کر لی۔ عورت نے نوجوان کو ایسی کنجی بتا دی کہ جب چاہے وہ عورت کے پاس چلا آئے۔ ایک دن اس کے خاوند نے کہا، مجھے تیری حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا پاکیزہ پہاڑ پر جا کر قسم اٹھاؤ کہ کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ جب اس کا خاوند کسی کام کے لیے باہر چلا گیا تو عورت نے نوجوان کو بلا کر سارا ماجرا سنایا۔ نوجوان نے پوچھا، اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ عورت نے کہا کہ کرائے پر گدھے کی سواری کرنے والوں کا لباس پہن لینا اور شہر کے باہر فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا۔ جب عورت کا خاوند آیا تو اس نے کہا، مقدس پہاڑ پر جانے کی تیاری کرو۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ سفر کے لیے چل پڑی۔ شہر سے باہر نکل کر جب اس نے گدھے والے کو دیکھا تو بہانہ کرنے لگی کہ میں تھک گئی ہوں، باقی سفر گدھے پر سوار ہو کر کروں گی۔ خاوند نے عورت کو گدھے پر سوار کرا دیا۔ جب سواری پہاڑ پر پہنچ گئی تو عورت اترتے وقت جان بوجھ کر گر گئی اور اپنے سطر سے کپڑا ہٹا دیا۔ پھر افسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور خاوند کے سامنے قسم اٹھا کر کہنے لگی
کہ خدا کی قسم تیرے سوا میرا پوشیدہ بدن کسی نے نہیں دیکھا مگر ہاں اس گدھے والے نے دیکھ لیا۔ نمبر 2، ایک عورت نوجوان کی آشنائی ہو گئی۔ جب عورت کا خاوند گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ عورت نوجوان کو گھر بلا لیتی اور بدکاری میں اپنا وقت گزارتی۔ ایک بار کسی بات پر اس عورت کی نوجوان سے بات بگڑ گئی۔ نوجوان نے غصے میں آ کر قسم اٹھا لی کہ تمہارے خاوند کے سامنے تمہارے ساتھ بدکاری کر کے رہوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو نوجوان نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی قسم کو کیسے پورا کر کے دکھاؤں۔ عورت نے کہا، تمہارے لیے مشکل ہے لیکن اگر میں چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نوجوان نے اس کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم واقعی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہو۔ اس عورت کے گھر میں کھجور کا ایک بہت بڑا اونچا پیڑ تھا جس کی کھجوریں بہت ذائقہ دار تھیں مگر اس پر چڑھنے اور اترنے میں بہت دیر لگتی تھی۔ ایک دن اس عورت نے خاوند سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پیڑ کی کھجوریں اپنے ہاتھ سے توڑ کر تمہیں کھلاؤں۔ خاوند نے سمجھا کہ بیوی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ اس نے عورت کو اجازت دے دی۔ وہ عورت رسی نما کمند کے ذریعے پیڑ پر چڑھ گئی۔ خاوند نیچے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ جب عورت نے کھجوریں توڑ لی تو اس نے نیچے دیکھا اور شور مچانا شروع کر دیا، رونے پیٹنے لگی۔ خاوند حیران ہوا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا۔ جب عورت نیچے اتری تو اس نے اپنے خاوند سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ جب میں اوپر کھجوریں اتار رہی تھی تو میں نے نیچے دیکھا تمہیں ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا، مجھے بتاؤ وہ کون تھی؟ خاوند نے اسے بہت یقین دلایا کہ یہاں میرے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا، میں کیسے عورت سے بدکاری کر سکتا ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی، چلو میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا، میں تمہاری محبت کی وجہ سے تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد ایک دن عورت نے نوجوان سے کہا کہ تم ہمارے گھر کے قریب کسی جگہ آ کر چھپ جانا، میں اپنے خاوند کو کھجور کے پیڑ پر چڑھاؤں گی، جب وہ اوپر پہنچ جائے تو تم اچانک آ کر مجھ سے بدکاری کر لینا اور بھاگ جانا۔ یہ سب طے کرنے کے بعد عورت نے خاوند کے لیے لذیذ کھانا بنا کر پیش کیا اور کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو آج اپنے ہاتھوں سے اس پیڑ کی کھجوریں توڑ کر کھلاؤ۔ خاوند نے بات مان لی اور رسی نما کمند کے ذریعے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پھل توڑنے لگا تو عورت نے نوجوان کو اشارہ کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری شروع کر دی۔ جب خاوند کھجور توڑ چکا تو اس نے نیچے دیکھا کہ کوئی مرد اس کے بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اس نے چیخنا شور مچانا شروع کر دیا۔ نوجوان اپنا کام پورا کرتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ جب خاوند نیچے اترا تو اس نے بیوی سے کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ زنا کرنے والا کون تھا؟ وہ کہنے لگی، تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہاں تو کوئی مرد نہیں تھا۔ جب خاوند نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے تو عورت کہنے لگی، ہاں، جب کچھ دن پہلے میں پیڑ پر چڑھی تھی مجھے بھی ایسا ہی نظارہ نظر آیا تھا، مگر میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا تھا اور اپنے آنکھوں پر اعتبار نہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پیڑ پہ اثرات ہے جس کی وجہ سے چڑھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ آپ بھی آنکھوں پر مٹی ڈالو اور میری بات کو سچ تسلیم کر لو۔ خاوند نے بات مان لی۔ عورت خاوند کے سامنے بدکاری کر کے بھی سچی بن گئی۔ اس سے کہتے ہیں تمہارے مکر بہت بڑے ہیں۔ نمبر 3، ایک عورت بد کردار تھی اور اپنے راز کی باتیں اپنے سہیلی کو بتا دیتی تھی۔ اس کی سہیلی نے اسے بہت سمجھایا کہ غیر مرد سے تعلق حرام ہے، تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ عورت باز نہ آئی بلکہ جب بھی گناہ کرتی اس کی تفصیل اپنے سہیلی کو آ کر بتاتی۔ اس کی سہیلی نے عورت کے خاوند کو اشاروں میں بتا دیا کہ اپنی بیوی کی فکر کرو، وہ راستے سے بھٹک گئی ہے۔ عورت ایسی زبان زور و مکار تھی کہ اس نے اپنے خاوند کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ مجھ جیسی نیکوکار عورت شاید کوئی ہوں گی۔ جب سہیلی نے بار بار خاوند کو بتایا تو خاوند نے کہا، اگر میں اس عورت کی زبان سے واقعہ سن لوں تو اس کی خبر لوں گا۔
सहेली ने कहा, बहुत अच्छा, आप मेरे घर में आकर पर्दे के पीछे बैठ जाना। मैं तुम्हारी बीवी से सारी दास्तान पूछूंगी, जब वो सुनाएंगी तो आप खुद ही सुन लेना। मर्द ने कहा, बहुत अच्छा। सहेली ने एक दिन उस औरत के खाविंद को पर्दे के पीछे छिपा दिया और औरत से कहा, आज मुझे तफसील से बताओ कि तुम अपने आशना के साथ कैसे वक्त गुजारती हो। औरत ने उसे एक एक बात की तफसील बताई। अचानक मर्द को हल्की सी खांसी हुई तो औरत को शुबा पड़ गया कि पर्दे के पीछे कोई मौजूद है। उसने अपनी दास्तान जारी रखी और सारा वाक़या सुनाकर कहने लगी, इसके बाद मेरी आंखें खुल गई। सहेली ने पूछा कि क्या मतलब? कहने लगी, मैंने तुम्हें एक ख्वाब सुनाया है। ख्वाब देखने के बाद मेरी आँख खुल गई। इतने में खाविद ने पर्दे से पीछे आकर क्या तुमने जो कुछ बताया वो हकीकत है? पूछा। कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ख्वाब की बातें हैं और ख्वाब तो किसी तरह का भी हो सकता है। ख्वाब देखने पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता। आप कैसे मेरी गिरफ्त कर सकते हो? खाविद शर्मिंदा हुआ और बदकारी के बावजूद मक्कारी की वजह से गालिब आ गई। नंबर 4, एक औरत गांव से तांगे पर सवार हुई कि मुझे शहर जाना है। रास्ते में तांगे वाले का दोस्त मिला जिसने उसे कर्ज के 2000 रुपये अदा किया। औरत ने देख लिया कि मर्द पैसे की जेब में डाल रहा है। जब शहर पहुंचे तो तांगे वाले ने औरत से कहा, मुझे 10 रुपये किराया अदा करो। औरत कहने लगी, मुझे वापस भी जाना है, मेरा छोटा सा काम अदालत में है, इंतज़ार कर लो, तुम्हें वापसी की सवारी मिल जाएंगी। तांगे वाला राज़ी हो गया। औरत ने तांगे वाले से कहा, मेरा अदालत में एक मामला है, अगर आप काजी के सामने जाकर ये अल्फाज कह दे कि मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दी तो वापसी का किराया भी अदा करूंगी और 100 रुपये ज़्यादा भी दूंगी। मर्द लालच में आ गया। उसने अदालत में जाकर बयान दे दिया। औरत ने झूठ मूठ रोना शुरू कर दिया। मर्द तलाक के अल्फाज कहकर वापस जाने लगा तो औरत ने काजी से कहा कि इस आदमी ने मुझे तलाक तो दे दी, आप इससे मुझे 2000 रुपये महर हक दिलवाए। काजी ने मर्द से कहा कि औरत को 2000 रुपये महर हक अदा करो। उसने कहा, ये तो मेरी बीवी ही नहीं। औरत ने कहा कि पैसे बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी फला जेब में पैसे मौजूद है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी हर बात का इल्म है। जब तलाशी ली गई तो 2000 रुपये मिले। काजी ने हुक्म दिया कि औरत को हक महर दिया जाए। मर्द 2000 रुपये देकर शर्मिंदा हुआ, जबकि औरत मक्कारी से 2000 रुपये लेकर बाज़ार में गायब हो गई। नंबर 5, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए बेटे, किसी औरत के पीछे जाने के बजाय शेर के पीछे चले जाना बेहतर है, इसलिए कि शेर वापस आया तो जान जाएंगी, अगर औरत पलट आई तो ईमान चला जाएगा। एक दाना का कौल है कि शरीफ औरत से होशियार रहो और बुरी औरत से बेकिनार रहो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।